یہ ریاض بصرہ سے متعلق معلومات حاصل کرنی ہے کہ اس کی آج کل کیا ایکٹیویٹیز ہیں. جی میں بالکل تنے تنہا گیا, میرے ساتھ کوئی نہیں تھا, اور مقصد یہ تھا کہ ریاض بصرہ سے ریلیٹڈ تمام معلومات آپ نے وہاں پہنچانی. جی وہاں پہنچانی ہے. اچانک ان کا جی بالکل کر دوں. سر آپ یقین کیجئے میں نے سارا کچھ وہیں چھوڑا, میں اٹھ کے کھڑا ہوں. ریاض بصرہ کی نسبت یہ پتا چلا کہ وہ کوئنز روڈ پہ کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے. اسی پولیس افسر نے ایز اے سیلز ریپریزنٹیٹیو ایز پارٹ آف دیٹ شو روم ریاض بصرہ کو گاڑی دکھائی. اسٹارٹ. اب ایک روڈ کی ٹرائل ہونی ہے جس میں اس نے ساتھ بیٹھنا تھا. تو ریاض بصرہ نے اپنی اس کے کپڑے تھے وہ اس نے یوں کر کے اٹھا کے دکھایا. اس نے کہا میں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, اور پھر اس نے اپنی تلوار اونچی کی, اس نے گرینیڈز بھی دکھائے. اس نے کہا میں ویل اکوپڈ ہوں. فون آیا گھر اور میں نے فون جیسے ہی اٹھایا انہوں نے کہا کہ میں ریاض بصرہ بات کر رہا ہوں. کیونکہ ان کے ہاتھ کانپنے لگ گئے, اور کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ریاض بصرہ دشمن ہے تو وہ ہاتھ کانپتے کانپتے ریسیور نیچے گر گیا. تاکہ صادق گنجی کی شہادت جو ہے وہ بھی ریاض بصرہ ہی کے کریڈٹ. یہ شہید کر دیے جاتے ہیں اپنے ہی گھر کے گیٹ سے نکلتے ہوئے باہر, کیونکہ اسکواڈ نہیں تھا, صرف 2 گن مین تھے ساتھ. 2 گن مین تھے, ایک ڈرائیور تھا اور یہ خود تھے. کیوں ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ ریاض بصرہ وہ واحد شخصیت تھا کہ جو وقت کے وزیر اعلیٰ کو ان کو جا کے تڑی لگاتا تھا اور باقاعدہ بھیس بدل کے ان کی کھلی کچہری میں ہو کے چلا گیا. میرا نام ہے طارق بزمی اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے سیکٹیرین ٹیررزم کا بہت بڑا نام ریاض بصرہ, ان کے کارنامے, اس کے ساتھ ساتھ ان کا انجام. کچھ لوگ ریاض بصرہ کو آج بھی ہیرو مانتے ہیں اور کچھ یہ مانتے ہیں کہ ریاض بصرہ نے جو سیکٹیرین وار ہے یا سیکٹیرین ٹیرر ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ کیا تھا. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق CIA آفیسر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں کہ ریاض بصرہ کون تھے, ابتدا کہاں سے ہوئی, اور اس کے بعد ان کا نام وانٹڈ کی لسٹ میں کیسے ڈالا گیا؟ ریاض بصرہ مذہبی تنظیم کے ساتھ وابستہ رہے اور ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتے تھے. مدرسہ میں تعلیم حاصل کی, ٹھیک ہے, لاہور پہنچے اور ایک مذہبی تنظیم کے ساتھ شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. کچھ عرصہ تو ان کے ساتھ وہ منسلک رہے ریاض بصرہ, لیکن بعد ازاں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اس تنظیم کے اور ریاض بصرہ کے درمیان. ریاض بصرہ پہ جو اس وقت الزامات عائد کیے گئے وہ غالباً یہ تھے کہ شاید ان کا آپس میں اکاؤنٹس کو لے کے جو چندہ وغیرہ جمع ہوتا تھا اس کی نسبت اختلافات پیدا ہوئے تھے. ریاض بصرہ کا یہ کہنا تھا کہ جو فنڈنگ ہے وہ شاید میری کوششوں کا نتیجہ ہے اور میں حق رکھتا ہوں کہ اس فنڈنگ کی نسبت مجھے بھی آگاہ کیا جائے. ٹھیک ہے. جبکہ جس تنظیم میں وہ شامل ہوئے تھے, میں جان بوجھ کے تنظیم کا نام نہیں لے رہا کیونکہ ہمیں قطعی طور پہ اب اس نوعیت کے معاملات کو اجاگر نہیں کرنا, پروموٹ نہیں کرنا. اس تنظیم نے جو موقف اختیار کیا اس علیحدگی کا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے تنظیمی مقاصد مختلف ہیں. ٹھیک ہے. ہم کچھ آئینی ترامیم کروانا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے قوانین شامل کروانا چاہتے ہیں جس میں ہماری تنظیم کا جو سیکٹ ہے اس کی حکمرانی, اور ایک خاص سیکٹ ہے جس کو ڈاؤن کیا جائے. لہذا ریاض بصرہ چونکہ تشدد پسند ہے اور ریاض بصرہ کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چل نہیں سکتا, مطلب ہم متشدد نہیں, مطلب ہم قانونی جنگ لڑنا چاہتے ہیں, آئین کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں, ترمیم کروانا چاہتے ہیں, جبکہ ریاض بصرہ دوسری سائڈ پہ وہ متشدد ہے, وہ جان لینے سے پیچھے نہیں ہٹتا. اور ریاض بصرہ کی حقیقتاً طبیعتاً معاملات کچھ ایسے ہی تھے. مجھے اس ضمن میں جو ان کو جاننے کا موقع ملا اس کی ایک خاص وجہ ہے. چدر صاحب بڑے مشہور انویسٹیگیشن آفیسر, جی احمد خان چدر, مشہور SSP تھے اس وقت. جی میرے SP CIA تھے. اوکے. میں ان دنوں میں CIA نواں کوٹ میں پوسٹڈ تھا. مجھے چدر صاحب نے کال کی اور حکم ملا. ان دنوں میں ایک ہماری کتاب ہوتی ہے جس میں ریڈ بک اسے آپ کہہ لیں, جو بھی اس میں جو ہائی پروفائل مجرمان, ملزمان, وانٹڈ ہوتے ہیں ان کی ایک ہسٹری بھی لکھی جاتی ہے اور ان کا تمام
بایو ڈیٹا بھی لکھا جاتا ہے. تو ان دنوں میں اس ریڈ بک کی جو تھی وہ دوبارہ سے تجدید ہو رہی، مطلب اسے دوبارہ سے لکھا جا رہا تھا، اور اس میں جو کمیاں تھیں ان کو مکمل کیا جا رہا تھا. تو میری ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ جھنگ چلے جائیں. اچھا. اور وہاں پہ جو انداز آپ نے اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک انتہائی گاؤں کی لک میں جانا ہے، مطلب انڈر کور آپ نے جانا، جی آپ نے جانا ہے. اور وہاں پہ جا کے آپ نے یہ ریاض بصرہ سے متعلق معلومات حاصل کرنی ہے کہ اس کی آج کل کیا ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کہاں پہ موو کر رہا ہے، اور کیا اس کی کہاں کہاں. چونکہ ریاض بصرہ بیسیکلی جنگ میں بہت زیادہ فعال تھا، بہت ایکٹیو تھا، لہذا مجھے جنگ جانا پڑا. اتفاق ہوا اور میں گیا شلوار قمیض میں. اکیلے گئے آپ؟ جی میں بالکل تنے تنہا گیا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. اور مقصد یہ تھا کہ ریاض بصرہ سے ریلیٹڈ تمام معلومات آپ نے وہاں پہنچانی ہے. جی وہاں پہنچانی ہے، لہٰذا مجھے پھر اسی پروفائل میں وہاں جانا پڑا. میں پبلک ٹرانسپورٹ میں گیا، بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی میں نے وہ والی اختیار کی جو بالکل کھڑکیاں کھلی، وہ بیڈ فورڈ ہوتا تھا جی ٹرک کی صورت میں. لہٰذا میں وہاں پہنچ گیا. حکم میرے آفیسر کا تھا کہ آپ نے وہاں پہ نہ اچھے ہوٹل پہ کھانا کھانا ہے، نہ کسی صاف ستھری جگہ پہ بیٹھ کے چائے پینی ہے. آپ نے ریاض بصرہ کی تمام تر ایکٹیویٹیز وہاں سے معلومات حاصل کر. ٹھیک ہے. میں نے قیام کیا جی ماں ہیر کا دربار ہے. وہاں پہ ایک اور کہانی مجھے ملی جو وہ بھی ویورز کو بتانا چاہوں گا. میں نے وہاں قیام کیا ماں ہیر کے دربار پہ. میں وہاں کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہرا، میں نے کوئی ایسی جگہ منتخب نہیں کی کہ جہاں پہ میں پرسکون طریقے سے رہ سکوں. میں ہیر کے دربار پہ چلا گیا، اور ہیر کے دربار پہ میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ منتیں ماننے آتے تھے. وہاں پہ شادی کے خواہش مند لوگ، عشق کے پٹے ہوئے کہ میرا محبوب مجھے مل جائے. اور وہ میں دیکھتا تھا کہ ہیر کے دربار پہ وہ دھاگے باندھ رہے ہیں، کچھ گرہیں لگا رہے ہیں. تو یہ بھی میرا وہاں پہ ایک ایکسپیرینس ہوا. اور وہاں پہ ہیر کو ہیر نہیں کہا جاتا، ماں یعنی کہ مائی. اوکے، مائی ہیر. تو یہ مائی ہیر کا لفظ جو ہے یہ تو ہم نے اسے جدید کیا ہے، وہاں پہ ماں ہیر کہتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی. وہاں میرے لیے ایک نیا انکشاف ہوا جو میں نے فوری طور پہ اپنے ایس پی سی آئی اے احمد خان چدر صاحب کو، ریاض بصرہ سے متعلق اکرم لاہوری. اکرم لاہوری ریاض بصرہ کا رائٹ ہینڈ، ریاض بصرہ کا جانے جگر. یہ نیا انکشاف کیسے؟ پہلے اکرم لاہوری کو کوئی نہیں جانتا تھا. اکرم لاہوری کا نام پہلی مرتبہ مجھے جھنگ سے ملا. اوکے، جب وہاں گئے تو دیکھا، جب میں وہاں گیا ان کا تعلق ہے آپ سے. ان کا تعلق ہے. اور پھر میں نے اپنے ایس پی صاحب کو، احمد خان چدر صاحب میرے استاد محترم ہیں، ہم نے پالیسنگ ان سے سیکھی. بہت بڑا نام ہے جی. میں احمد خان چدر صاحب کی پالیسنگ کی نسبت بھی آپ کو ان کے صاحبزادے بھی جی اشرف ایس پی ہیں، جی، اور ایک اور صاحبزادے، مطلب پوری فیملی پولیس فیملی ہے. اشرف جو ہیں وہ آج کل سی ٹی ڈی ادھر سرگودا کی روح رواں ہیں وہ، اور مطلب وہ وہاں کے ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں. احمد خان چدر صاحب کی نسبت میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ احمد خان چدر صاحب سے ہمیں بڑی محبت تھی. ان کا سٹائل جھٹکا تھا، تھوڑا بہت جھٹکا سٹائل تھا، لیکن بڑے منجے ہوئے تفتیش. وہ کہتے دیکھتی بتا دیتے تھے کہ یہ گناہگار ہے. سر یہ کمال کی بات ہے، یہ ان کی بڑی خوبصورت ان کی یہ میں بات آپ کی عرض کرنے وہ جیسے ہم گویڑیے ایس ایچ اوز کہتے تھے، تو ان کی خوبی یہ تھی کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا تھا، کوئی کرائم ہوتا تھا، تو وہ ہم سب کو جہاں جہاں بھی تھے ہم سب کو بلا لیتے تھے. وہ واقعہ ڈسکس کرتے تھے اور پھر ہر ایک سے اس کی رائے لیتے تھے کہ تم بتاؤ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اور نتیجتاً چند ہی لمحوں میں کوئی نہ کوئی کلو سامنے آ جاتا تھا کہ یہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. اسی پریکٹس کے باعث مجھے ایک اور کرمنل، ایک ٹیررسٹ کی تفتیش کا موقع بھی ملا جس کا نام تھا محرم علی. محرم علی نے سیشنز میں بلاسٹ کیا تھا IED. اچھا جی. اور وہ وہاں پہ پکڑا بھی گیا تھا اپنی ہی نالائکی کی وجہ سے کہ وہ اجلت میں باہر کو بھاگا جا رہا تھا جبکہ لوگ اندر بھاگ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا ہے. تو وہ دھماکے کے عین وقت پہ وہ باہر بھاگا جا رہا تھا. تو وہاں پہ کچھ سمجھدار کانسٹیبلز کھڑے تھے
ڈیوٹی پہ, سیکیورٹی ڈیوٹی پہ. انہوں نے اس کو پکڑ لیا محرم علی کو کہ بھائی تو کدھر, انہوں نے کہا ادھر دھماکہ ہو گیا ہے. سارے بندے ادھر جا اور رہے اس نے ایک بات ایسی کر دی کہ وہاں پہ کوئی بڑے مولانا صاحب ہیں, وہ تو شدید زخمی ہو گئے. اس میں ایک بہت بڑی شخصیت, اور تب تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ کسی کو نہیں. انہوں نے کہا تینوں کے میں بتایا, انہوں نے اس کو پکڑ کے CIA کو دے دیا. اب وہاں پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا. اس کی بھی عجیب کہانی ہے. مجھے وہاں پتا چلا, وہ پہلی تفتیش تھی میری زندگی کی کسی ٹیررسٹ کی, بڑی عجیب و غریب. وہاں مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ٹیررسٹ کا اپنا ہی ایک مذہب ہوتا ہے, اس کی اپنی ہی الگ پہچان. اس کا برین جس حساب سے ٹرین کیا جاتا ہے. محرم علی کو جب میں انٹرویو کر رہا تھا, میں نے انٹرویو چھوڑ دیا بیچ میں. میں نے کہا میں یہ ہی از انسین, یہ دماغی توازن نہیں اس کا ٹھیک نہیں ہے. میں نے اسے 2-3 سوال کیے. میں نے کہا تم گوال منڈی وغیرہ کی سائڈ پہ رہتے ہو, یہ ساتھ موچی دروازہ ہے, یہاں پہ ایک ہی اسکول ہے پرائمری اسکول, وہاں پہ بچے پڑھتے ہیں اور تم لوگوں کے بچے وہاں آ کے پڑھتے ہیں. وہ ایسی ویسینٹی ہے جہاں پہ وہ ایک ہی اسکول تھا ان دنوں میں. تو اگر فرض کرو, وہ ہر بات پہ مجھے کہتا تھا جی ہائی کمانڈ کا حکم. اس بلاسٹ کی نسبت بھی اس نے بتایا کہ جی ہائی کمانڈ کا حکم تھا, میں نے موٹر سائیکل میں پلانٹ کر دیا. میں نے کہا یار یہ ہائی کمانڈ ہر بات پہ تم ہائی کمانڈ کہتے ہو, تو فرض کرو اگر ہائی کمانڈ تمہیں کہے کہ یہ تمہارے محلے کا اسکول, پرائمری اسکول, اس میں بلاسٹ کر دو, تو تمہارے ہی گھر کے بھانجے بھتیجے نواسے نواسیاں بچے اس میں شہید ہو جائیں گے, تو تم کر دو گے؟ بزمی صاحب اس نے اچانک انہوں نے کہا جی بالکل کر دوں گا. سر آپ یقین کیجئے, میں نے سارا کچھ وہیں چھوڑا, میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا سوری, مطلب چودھری مشتاق برگٹ میرے DSP تھے, یہ ان دنوں کا واقعہ ہے, بڑے زیرک پولیس آفیسر, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے. تو ٹیررسٹ کا کوئی دین مذہب نہیں ہے سر, یہ ان کی اپنی ہی ایک سوچ ہے. تو واپس آ جاتے ہیں سر ریاض بصرہ اور اکرم لاہوری. تو مجھے جنگ میں پہلی مرتبہ علم ہوا کہ اکرم لاہوری بھی کہ ایک شخصیت ہے. اکرم لاہوری کا ایک سگا بھائی ایک بہت بڑے سیاسی خاندان کے ایک شخصیت کے پاس بطور اکاؤنٹنٹ ملازمت بھی کرتا ہے. وفاقی کالونی والی سائڈ پہ اس کی رہائش بھی ہے. ایک فیکٹری ہے, ایک مل ہے, وہاں پہ وہ ملازمت لاہور میں. مل تو خیر لاہور سے باہر تھی لیکن اس کی رہائش ادھر لاہور میں. میں نے وہ انفارمیشن دی, اس پہ پھر ایکشن بھی ہوا. ہاں, اکرم لاہوری کے بارے میں اور بھی آپ کو کچھ پتا چلا, ایک لڑکا اس کے ساتھ تھا. سر میں نا وہ بڑا ایک ایسا ٹچی میٹر ہے. مجھے اب وہاں پہ جنگ میں یہ پتا چلا کہ نہ تو اکرم اور نہ ہی ریاض بصرہ اس وقت جنگ میں نہیں ہے. ان کا ایک بہت محبوب ہے, ایک بہت پیارا درزیوں کا کام کرتا ہے, اور وہ ان ریاض بصرہ کی بھی اور اکرم لاہوری کی بھی اس میں جان ہے. وہ ان کا طوطا ہے, وہ کہتے ہیں نا طوطے میں جان ہوتی ہے, وہ ان کا طوطا ہے. اس کے بغیر تو یہ ایک پل نہیں جیتے. اور یہ اس نے نقل مکانی کی ہے جنگ سے فیصل آباد. لہذا وہ اگر آپ کو کہیں ان کا کوئی سراغ ملے گا, کوئی پتہ چلے گا, تو وہ وہاں سے ملے گا, فیصل آباد سے ملے گا. لیکن یہ ابتدائی معلومات مجھے جنگ سے مل گئی, یہ میں نے پاس آن بھی کر دی. اب مجھے پھر فیصل آباد جانا پڑا, وہیں سے میں موو کیا, میں فیصل آباد چلا گیا. آلدو میرے کچھ ارینجمنٹس احمد خان چدر صاحب کر رہے تھے کہ بھئی کھانا بھی کوئی مل جائے گا, کوئی ظاہر ہے جب میں نے پروفائل ہی اپنا لو رکھا ہوا ہے, تو میں مزے کی بات بتاؤں کہ 100 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے تھے اس وقت نا. تو یہ میرا ٹوٹل جو سفر تھا, یہ اب مجھے ایگزیکٹلی وہ ڈیز یاد نہیں کتنے دن تھے, یہ میرا ٹوٹل سفر بشمول کھانا چائے پانی وہ 700-750 روپے کا تھا. اور کتنے دن کا تھا یہ اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, 3 سے تو زیادہ دن تھا, 4-5 دن کے قریب یہ سفر تھا. فیصل آباد گیا, وہاں پہ میں اس درزی کی دکان تک بھی پہنچا, لیکن پھر وہاں سے مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ یہاں سے موو کر گئے اینڈ دے آر ویری مچ ان لاہور. پھر ریاض بصرہ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کی سب ایکٹیویٹیز میں آپ دیکھ لیں بڑے نام, جس میں آپ کے محسن نقوی, اس نے ٹارگٹ انہوں نے ہر اس بڑی شخصیت کو ٹارگٹ کیا
کہ جس کا کسی بھی حوالے سے اس سیکٹ سے تعلق تھا جس سیکٹ کے یہ ڈیڈلی اگینسٹ تھے. اب ایک مومن پورہ قبرستان کا آپ نے نام سنا ہوگا, بہت مشہور واقعہ ہے وہ سر. وہاں پہ جو کابل پولیس افسران تھے, احمد خان چدر صاحب کی بات کر رہے تھے. احمد خان چدر کا تفتیشی سٹائل کیا تھا؟ ان دنوں میں ہر گرفتار ملزم کو ایس پی کے پیش کرنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ اس کا ایک انٹرویو ضرور کرتے تھے. تو تمام تھانے دار, تمام تفتیشی افسران سب اپنے اپنے ملزمان کو لے کے احمد خان چدر صاحب کے کمرے میں جاتے تھے. ہم جو تھوڑے سے ذرا سر کڑوے تھے, ہم بھی رائٹ لیفٹ 2-4-5 لوگ بیٹھے ہوتے تھے. تو احمد خان چدر صاحب کا یہ سٹائل یہ کوئی بھی نہیں اپنا سکا. عمر ورک میں یہ کچھ ٹرانسفر ہوا, وہ انہوں نے کافی کاپی کیا احمد خان چدر صاحب کو. جب کوئی شخص چل کے ان تک آتا تھا تو اس سے صرف 3 سوال کرتے تھے. کون ہوں ہو؟ وہ بتاتا تھا یہ رائیں, جٹ, شیخ, مغل, جو بھی ذات ہے. پھر کہتا ہے کتنے بہن بھرا ہو؟ ان کو جی تو کی کام کرتے ہیں, تیرا پرا کی کام کرتا ہے بس. اور اسی گفتگو میں وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے انہوں لے جاؤ. مطلب یہ اسی قابل ہے, لمبی چوڑی تفتیش نہیں, اس کو لے جائیں, اس کی اب آپ تفتیش کریں, اس کو گرفتار کرنا ہے, اس کو جیل بھیجنا ہے, جائیں. اور وہ جو 15-20 پیش ہوتے تھے ملزمان, ان میں سے 2 یا 3 کو وہ روک لیتے تھے اور پھر ان کو تھورلی انٹروگیٹ کرتے تھے یا کرواتے تھے. ٹیم کو کہہ دے لو بھی اس کی انٹروگیشن آپ کرو, اس کی آپ کرو, اس کی آپ کرو. تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ احمد خان چدر صاحب کسی کے چلنے سے, اس کی چال کو دیکھ کے, اس کی ذات پات کو دیکھ کے, اس کے گھر کو دیکھ کے, بیک گراؤنڈ وغیرہ, اس کی کچھ ایسا گفتگو میں اندازہ لگا لیتے تھے. کچھ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا تھی کہ اس کی اتنی مختصر سی گفتگو میں وہ اس کے سخت گیر ملزم ہونے کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ عام نوعیت کا کرمنل ہے یا ہارڈ نوعیت کا ہے, ہارڈ نوعیت کا ملزم ہے. تو یہ احمد خان چدر صاحب کی خوبی تھی. اور وہ ٹپ بھی خود دیا کرتے تھے کہ اس کی تفتیش کیسے کرنی ہے, انٹروگیشن رپورٹ کیسے بنائی جاتی ہے, اس میں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم نے چدر صاحب سے سیکھی, احمد خان چدر صاحب سے سیکھی. ہمارا لرننگ, ہمارا جو بیس بنی پولیس میں تفتیش کو لے کے, تو وہ احمد خان چدر صاحب کے بارے. ٹھیک ہے. رپورٹ پاسن کر دی آپ نے, آپ کو پتا چلا کہ وہ لاہور کی طرف ہی موو کر گیا, اور پھر ان پہ کافی زیادہ ورک ہوا. اور پھر وہ جو نئی بلیک بک یا ریڈ بک کہہ لیں آپ اسے, وہ اس میں ترمیم ہوئی, اس میں چینجز ہوئی, اور اس میں پھر ایک نیا نام شامل ہوا, اکرم لاہوری. یہ منظر عام پہ آپ لے کے آئے, اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. مومن پورہ قبرستان میں کیا واقعہ؟ اچھا, مومن پورہ قبرستان میں ایسا وقت کہ جب سب لوگ اپنے جو پیارے ہیں ان کے لیے فاتحہ خانی کے لیے, کوئی پھولوں کے لیے, وہاں پہ ایک اچھا خاصا مجمع ہوتا ہے. انہوں نے اس وقت کا انتخاب کیا. اب یہ جو ریاض بصرہ ہے نا, اس کی ایک ٹانگ میں یہ لنگڑا کے تھوڑا سا, لیکن سر یہ بجلی کی رفتار تھی اس کی, ریاض بصرہ کی. اس کا لپکنا, پلٹنا, جھپٹنا, یہ بہت بہت مشہور رہا ہے کہ یہ بجلی کی طرح سے کوند جاتا ہے. مومن پورہ قبرستان کے واقعے میں درجنوں شہید ہوئے. اور ٹارگٹ کون تھا؟ ٹارگٹ کوئی پرٹیکولر نہیں تھا. اوکے, دیر واز نو پرٹیکولر ٹارگٹ. ٹیرر پھیلانے کے لیے قبرستان مخصوص سیکٹ کا ہے نا, اس وجہ سے جس کو یہ ٹارگٹ کرتے تھے. اور ان دنوں میں یہ ٹارگٹ تھا ریاض بصرہ. اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ریاض بصرہ کی ایک اور چھوٹی سی کہانی بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک پولیس آفسر, آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ہی ہوں وہ, لیکن میں نہیں ہوں. اگر میں نہیں ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں, تو سمجھیے کہ وہ مجھ سے جڑی ہوئی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو میرا بلڈ ریلیشن. ٹھیک ہے. وہ ان دنوں میں سی ٹی ڈی میں پوسٹڈ تھے جب ریاض بصرہ ٹارگٹ ہو گیا. ریاض بصرہ کی نسبت یہ پتا چلا کہ وہ کوئنز روڈ, آف کوئنز روڈ پہ کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. پرچیز کرنا چاہتا ہے. تو سی ٹی ڈی کے جو اس وقت کے
SP تھے وہ سارا یہ مشن جو ہے وہ رن کر رہے تھے, وہ ہی واز دا لیڈر. تو اس پولیس آفسر کو کہ جو ان دنوں میں سب انسپیکٹر تھا, اسے اس شو روم پہ, کیونکہ اس کا گاڑیوں سے بڑا لگاؤ تھا, وہ سیل پرچیز میں بھی تھا, کچھ گاڑیاں خریدتا بھی تھا, بیچتا بھی تھا, اس کو مقرر کیا گیا کہ تم اس شو روم کے ایک نمائندے کی حیثیت سے یہاں پہ موجود رہو. ٹھیک ہے. اور وہ پہلے سے وہاں پہ اسٹاف کے ساتھ موجود تھا, اسٹاف کے ساتھ وہاں بھجوا دیا گیا کہ ریاض بصرہ نے یہاں پہ گاڑی خریدنے کے لیے آنا ہے. اوکے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے, لیکن وہ اگر نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نئی زندگی دی. ریاض بصرہ آیا. اب ریاض بصرہ نے گاڑی کی ٹرائی لینی تھی, تو اسی پولیس افسر نے ایز اے سیلز ریپریزینٹیو, ایز پارٹ آف دیٹ شو روم, ریاض بصرہ کو گاڑی دکھائی, سٹارٹ کی. اب ایک روڈ کی ٹرائی لینی ہے جس میں اس نے ساتھ بیٹھنا تھا. اب وہ ریاض بصرہ بیٹھ گیا ڈرائیونگ سیٹ پہ, اور وہ بیٹھ گیا نہیں, وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے خود. ٹھیک ہے. گاڑی چلا کے دکھانی ہے, چلوانی نہیں ہے. ریاض بصرہ ساتھ والی سیٹ پہ ہے. اور اب گاڑی کی ڈرائیونگ شروع ہوئی تو ریاض بصرہ نے اپنی جو اس کے کپڑے تھے وہ اس نے یوں کر کے اٹھا کے دکھایا. اس نے کہا میں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, میں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے. اور پھر اس نے اپنی شلوار اونچی کی, اس نے گرینیڈز بھی دکھائے. اس نے کہا میں ویل اکوپڈ ہوں اور یہ میرے پاس ویپن بھی ہے. کیا اسے شک ہو گیا تھا یہ پولیس والے؟ نہیں. اس نے کہا کوئی یقین نہ کریں, کوئی یقین نہ کریں. اب ان کے کچھ اشارے طے تھے جو ساتھیوں کو کرتے تھے, جو انہوں نے ساتھیوں کو کرنے تھے, یہ طے تھا. اور وہ رائٹ لیفٹ سے ساری مانیٹرنگ کر رہے تھے. وہاں پہ اس پولیس آفیسر نے یہ کنوے کر دیا کہ ہی از well equipped carrying weapons and grenades and blasting jacket. خود کچھ جیکٹ بھی اس نے پہن رکھی ہے. یہ اشارہ ہو گیا. یہاں سے ریاض بصرہ بخیر و عافیت چلا بھی گیا. اس مقام پہ چند ایک آفیسرز نے کہا کہ اڑا دو, یعنی ساتھ والے بندے کی بھی پرواہ نہ کرو, قربانی دے دو. تو وہاں پہ ایک آرمڈ فورسز کے, ان دنوں میں مطلب آرمڈ فورسز کے ہمارے عسکری ادارے کے بھی لوگ CTD میں آج بھی ہوتے ہیں, تو وہ تھے دا کمانڈر آف دا ٹیم. انہوں نے کہا خبردار, ہمیں ہمارا جوان بہت قیمتی ہے, اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو یہ ناقابل معافی ہوگا, ورنہ شاید یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ اڑا دو. ہاں, اپنے کی قربانی دینی ہے, دے دو, کوئی بات نہیں. ریاض بصرہ نہیں بچ, دوبارہ نہیں ہاتھ آئے گا. بالکل صحیح ہے. ریاض بصرہ نہیں بچ پائے گا, لیکن اس کو نہیں بچ, روک لیا گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ 100 دفعہ نکل جائے, ہاں, اس طرح جان نہیں لینی. وہ پولیس آفسر کچھ ان کا لاڈلا بھی تھا, یہ بھی ایک عنصر ہے اس میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیکو راکھے سائیاں مار سکے نا کوئی. تو یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ واقعہ تھا. وہاں پہ مومن پورہ قبرستان میں ریاض بصرہ بجلی کی طرح کوندا اور درجنوں شہید ہو گئے. کوہرام مچ گیا پورے لاہور. اندھا دھند فائرنگ کی تھی ریاض بصرہ نے مومن پورہ قبرستان, بجلی کی طرح کوند گیا اور کوہرام مچ گیا. پورے لاہور کی پولیس نے کارڈن آف کر لیا اس ایریا کو, لیکن ریاض بصرہ نہیں مل کے دیا. پے در پے بڑے ہی نامی گرامی لوگوں کے قتل کا موجب بنا ریاض بصرہ. ایرانی قونصلیٹ, ہاں نہیں, اس واقعے میں محسن نقوی کو بھی گولیاں لگی تھی. محسن نقوی نہیں, وہ الگ سے. اچھا, وہ الگ, وہ انڈیپینڈنٹلی علامہ اقبال ٹاؤن میں. اوکے, اچھا, ایرانی قونصلیٹ پہ آ جائیں جی. کہ بیگم عابدہ حسین محسن نقوی صاحب کا کوئی جسم کا حصہ نہیں چھوڑا جس میں فائر نہیں لگا. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیے آپ ایرانی قونصلیٹ
جو شہید ہوئے وہ وہاں پہ عابدہ حسین بھی تھی اور ٹارگٹ عابدہ حسین تھی. اچھا میں نے ایک بک میں پڑھا ہے کہ عابدہ حسین اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ فون آیا گھر اور میں نے فون جیسے ہی اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ میں ریاض بصرہ بات کر رہا ہوں. تو کہتے ان کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ریاض بصرہ دشمن ہے تو وہ ہاتھ کانپتے کانپتے ریسیور نیچے گر گیا تھا اور وہ دھمکی آمیز ابھی اس نے صرف نام بتایا کہ میں ریاض بصرہ ہوں. اور بیگم عابدہ حسین اپنی کتاب میں لکھتی ہیں. اسی بات سے میں آگے چل کے بھی آپ کو ایک بتاتا ہوں. 1997 1997 غالباً مہینہ ہے مئی کا. اشرف مارتھ ڈی ایس پی ایس ایس پی ہاں ایس ایس پی اشرف مارتھ. یہ غالباً گجرانوالہ کا واقعہ ہے. وہ گجرانوالہ میں ایس ایس پی گجرانوالہ پوسٹڈ تھے. یہ جو آپ نے ٹیلی فون والی بات کی ہاں صادق گنجی وہ جو کلچرل سینٹر جو تھا وہاں پہ جو اٹیک ہوا اس میں عابدہ حسین ہی ٹارگٹ تھی اور بڑے بڑے جید علماء وہاں موجود تھے جس میں صادق گنجی کو وہ اس لیے شہید کرنا چاہتے تھے ریاض بصرہ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے خلاف جو بھی سیکٹیرین کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کی فنڈنگ ویپنز کی سپورٹ شاید صادق گنجی کی جانب سے ہو رہی ہے اور کہ یہ ایسا متنازع معاملہ ہے کہ اس پہ ہم اپنی رائے نہیں دیتے. کہ صادق گنجی کی شہادت جو ہے وہ بھی ریاض بصرہ ہی کے کریڈٹ پہ ہے. اب اشرف مارتھ نہایت خوبصورت پولیس آفیسر تھے. اشرف مارتھ نے سیکٹیرین ٹیررزم کے حوالے سے بہت کام کیا ہوا ہے بے شمار. مئی 1997 کو اشرف مارتھ صاحب اپنے 2 گن مینز اپنے ڈرائیور کے ہمراہ اپنے دفتر کے لیے روانہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایلیٹ فورس جس نے ان کے دفتر پہنچنا تھا وہ بھی ریڈی تھی. ایسکارٹ ان کے ساتھ نہیں تھی. ایسکارٹ گھر پہ انہوں نے نہیں بلوائی. پھر وہی بات کہ جو وقت میرے خالق نے مقرر کیا ہے نا جی آپ نے اس مقام پہ بھی پہنچنا ہے اس لمحے میں بھی پہنچنا ہے اور اسی لمحے میں اسی مقام پہ آپ کی روح نے قفس انصری سے پرواز کرنی ہے. ٹھیک ہے. یہ شہید کر دیے جاتے ہیں اپنے ہی گھر کے گیٹ سے نکلتے ہوئے باہر کیونکہ اسکواڈ نہیں تھا صرف 2 گن مین تھے ساتھ. 2 گن مین تھے ایک ڈرائیور تھا اور یہ خود تھے. کیوں ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ سیکٹیرین اور ان کو تھریٹس تھیں. یہ باقاعدہ ان کو پتا تھا کہ سیکٹیرین ٹیررزم کے حوالے سے میں ہٹ لسٹ پہ ہوں. تو انہوں نے مدد نہیں مانگی پولیس سے اپنے ہائی اپ سے؟ خود پولیس تھے ان کے پاس بے شمار پولیس تھی. ان کے لیے ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ تو ہی واز ایس ایس پی آف گجرانوالہ ڈسٹرکٹ. اس وقت ہوتا بھی ایک ہی ایس ایس پی ایک ہی ہوتا تھا وہی بے تاج بادشاہ ہوتا تھا. لیکن جب ایک مقرر وقت ہے تو یہ ریاض بصرہ ریکی کرتا رہا. یہ گجرانوالہ پہنچا. ایک دیکھیں اس میں ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے وہ جو آپ نے ٹیلی فون کال کی بات کی ہے کہ جب یہ اشرف مارتھ اور ان کا ڈرائیور جو ہاسپٹل پہنچ کے شہید ہوا اشرف مارتھ نے اپنی گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی. وہ باہر نکلے لیکن فائرنگ اندھا دھند جاری تھی. اس نے ایک لمحے کے لیے فائرنگ نہیں روکی. ابھی میں نام نہیں لے رہا کہ وہ کون ہے چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں ریاض بصرہ کا. تو فائنلی بعد میں تفتیش میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ریاض بصرہ ہی اچھا تھا. ریاض بصرہ ایس ایس پی ہاؤس فون کرتا ہے. آپریٹر ہے غالباً اس کا نام افضال ہے. اور چونکہ کہانی دیکھیں نا 1997 کی سٹوری ہے تو اب اتنی وہ جو چیزیں میرے ذہن میں ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں. بالکل. میری ایک عادت ہے سر میں نا تیاریوں کے ساتھ گفتگو نہیں کیا وہ واقعہ جو حقائق پہ مبنی ہے. اس میں ان کے گھر کال ریسیو ہوتی ہے اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں ریاض بصرہ بول رہا ہوں میری ایس ایس پی سے بات کرواؤ. جس سے یہ علم ہو چکا تھا کہ ریاض بصرہ گجرانوالہ میں ہے. گجرانوالہ پہنچ چکا ہے. کتنے نڈر آفیسر ہوں گے اشرف مارتھ کہ وہ نکلے پھر بھی نکلے.
اور یہ ٹیلی فون کال ان کو ملانے کی بھی کوشش کی گئی ان کی ڈائننگ ٹیبل تک, لیکن اس وقت تک وہ مقام چھوڑ چکے تھے, اور نارملی وہ ٹیلی فون اٹینڈ بھی کوئی نہیں کرتا, ڈائننگ ٹیبل والا فون کوئی نہیں اٹینڈ کرتا. وہ ڈائننگ ٹیبل پہ آپ نے بریک فاسٹ کرنا ہے, آپ نے لنچ کرنا ہے, تو وہاں پہ آپ فون سننے شروع کر دیں انٹل انلیس کوئی بہت امپورٹنٹ کال ہو. تو لہٰذا ریاض بصرہ کی ہی کال تھی جس میں وہ انہیں پہلے بھی دھمکیاں دے چکا تھا, اور اس دن بھی دینی تھی, اور اس دن بھی اس نے دھمکی ہی دینی تھی کہ میں آ گیا ہوں, بندوبست کرو. جی. تو اشرف مارچ صاحب اپنے ہی گھر کی دہلیز پہ ایک طرح سے کہہ لیجئے وہاں سے نکلتے ہوئے گولیوں سے چھلنی ہو گئے, ان کے چھاتی پہ بے شمار فائر لگے, اور فائنلی اس مقدمہ کا مدعی بنا ان کا ایک گن مین. 2 گن مین بچ گئے زندہ, ڈرائیور بھی شہید ہو گیا, اشرف مارچ صاحب بھی شہید ہو گئے, 2 گن مین بچ گئے, ان میں سے ایک مدعی بن گیا. اور اس میں ایک پولیس افسر ہے سلیم بٹ, وہ گجرانوالہ گئے ہوئے تھے ایک پیشی پہ, گجرانوالہ ایک پیشی پہ گئے ہوئے تھے. وہ ابھی جس کورٹ میں پیشی پہ گئے ہوئے تھے وہاں پہ ابھی وہ وہیں اس کورٹ کے شاید دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ وائرلیس پہ یہ کال چلی پورے ضلع میں. ایلیٹ فورس نے بھی, جو جس نے دفتر پہنچنا تھا اس نے بھی رش کیا اشرف مارچ صاحب کے گھر کی طرف, کیونکہ بتایا گیا کہ ان پہ فائرنگ ہو گئی, اور گھر کے باہر ہی, اور یہ کوئی فاصلہ ہوگا کوئی 2 سے 2.5 منٹ کا. تو وہ سلیم بٹ نے بھی اپنی گاڑی میں یہ وائرلیس سنی, انہوں نے بھی گاڑی موڑی, وہ بھی وہاں موقع پہ پہنچ گئے, وہ بھی اس تفتیش کا حصہ رہے. اشرف مارچ صاحب کی شہادت اتنا بڑا سانحہ تھا, اتنا بڑا دھچکا تھا پولیس فورس کے لیے کہ وہ پولیس کے لیے پھر برداشت کرنا مشکل تھا, بلکہ ناممکن تھا. ایک اور بہت بڑی شہادت طارق کمبو. طارق کمبو کو باقاعدہ دھمکیاں ملنا شروع ہو چکی تھی. یہ طارق کمبو ڈی ایس پی تھے. سیکٹیرین ٹیررزم کے حوالے سے طارق کمبو نے جتنا کام کیا ہوا ہے, اس میں ایک المیہ بھی ہے, وہ بھی میں بیان کیے دیتا ہوں. طارق کمبو صاحب کو اس سٹیج پہ ڈپارٹمنٹ نے ڈس اون کر دیا جب ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی, سب سے زیادہ انہیں ڈپارٹمنٹ کی ضرورت تھی. اور یہ وہی ہے کہ جو سی پی آفس کے باہر کھڑے سی پی آفس رو رہے تھے, وہاں پہ انہوں نے ملاقات کرنی تھی ڈی آئی جی صاحب سے. یہ تب ڈی آئی جی ہوا کرتا تھا, سی سی پی او نہیں, سی سی پی او بات کی تھا. ڈی آئی جی سے ملاقات کرنی تھی, اور وہ ڈی آئی جی سے ملاقات نہیں کر پا رہے تھے. آپریٹر وہ جو باہر عدلی ہوتا ہے, جو پیغامات چٹ لکھ کے دے رہے تھے بار بار, تو اس نے چونکہ جان پہچان تو سر جی میں 4 باری چٹ اگے کیتی ہے, نہیں ملنا صاحب نے تانوں نہیں جے بلانا, لیکن جے تسی ملنا ہی ہے نا تے تسی بہ جاؤ, نکلنا تے ہے نا, جدوں نکلن گے ادوں مل لینا. طارق کمبو کو باقاعدہ تھریٹ تھی, اور وہ وہی ڈسکس کرنے گئے تھے اور سیکیورٹی لینے گئے تھے, اور وہ گئے تھے کہ میری سیکیورٹی کیوں وڈرا کر لی ہے. اچھا وڈرا کر لی گئی تھی. اس کے پیچھے بڑا راز ہے. یہی ریاض بصرہ اینڈ کمپنی نے ان ڈی آئی جی صاحب سے کہا تھا کہ تیرے انے بچے نے, ریٹائر ہو گئے ہیں, میں نام نہیں لیتا کون سا دور تھا, جاننے والے جانتے ہوں گے, پہچاننے والے پہچانتے ہوں گے. میں تو وہاں موجود نہیں تھا بزمی صاحب, لیکن وہاں پہ چند ایک ایسے نامی گرامی پولیس افسران, میں جب لفظ بولوں نامی گرامی تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ وہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہی ہوں گے جنہیں میں نامی گرامی کہہ رہا ہوں. تو وہ وہاں موجود تھے, وہ بھی ڈی آئی جی صاحب کے آرڈلی روم کے لیے گئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی ڈی آئی صاحب کے پیش ہونا تھا. وہ بیانی ہے, یہ ہارسز ماؤتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ طارق کمبو کے آنکھوں میں آنسو تھے, اور وہ باہر کھڑے ہوئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ جناب میری سیکیورٹی کیوں وڈرا کر لی, مجھے تو سیکیورٹی کی ضرورت ہے, تھریٹس آ رہے ہیں. یہ سر بہت بڑا المیہ, اور یہ بھی یعنی محکمے نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا. یہ بھی ریاض بصرہ کی گئی. اچھا یہ ریاض بصرہ ہم شکل لے کے چلتا تھا اپنے, سر اس طرف میں آتا ہوں. اب ریاض بصرہ جو ہے اس کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا. اب پولیس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ریاض بصرہ کو ٹھکانے لگانا ہے ہر صورت میں. یہ اب درد سر بن چکا ہے.
ہاں ایلیمینیٹ کرنا ہے. اب یہ ایلیمینیٹ ہونا چاہیے. وہاں پہ پھر ان کے گرد ایک گھیرا تنگ ہونا شروع ہوا. ایک چیچا وطنی میں مقابلہ ہوا تھا ان کے ساتھ. چیچا وطنی میں مقابلہ ہوا. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سر, ایسے پتا چلا کہ ریاض بسرا مارا گیا, لیکن وہ تھا نہیں ریاض بسرا, تھا اس کا ہم شکل. ہاں, ریاض بسرا نے پھر ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ وہ کم از کم 10 لوگ ایسے تھے کہ ہر ایک کو دیکھ کے یہی لگتا تھا کہ یہی ریاض بسرا ہے. وہ چھلاوا بن گیا. اس نے خود کو ایک چھلاوا بنا دیا کہ یہ آیا یہ نکل گیا. کسی نے کہا فیصل آباد ہے, کسی نے کہا سرگودا ہے, کسی نے کہا میاں والی ہے, کسی نے کہا جھنگ ہے, کسی نے کہا لاہور ہے. اور اسی ضمن میں جو وہ چیچا وطنی والا واقعہ پیش آیا, وہ بعد ازاں پتا چلا کہ ہے تو یہ بھی. وہ پھر بعد میں FIRs وغیرہ بھی ہوئیں, وہ بھی سارا سلسلہ وہ ایک الگ سے کہانی ہے کہ وہ اسی کی غلط فہمی میں وہ کوئی اور مارا گیا اور ریاض بسرا سمجھ کے, لیکن وہ بھی ریاض بسرا کا ساتھی تھا. وہ ریاض بسرا کا دستے راست, یہ نہیں کہ پولیس سے کوئی غلطی ہوئی. ریاض بسرا ہی کا بھجوایا گیا, ریاض بسرا ہی کا دستے راست, ریاض بسرا ہی کی. ریاض بسرا کے پھر اور بہت سے ساتھی ہوئے, جس میں بڑے نامور شخصیت ملک اسحاق, ان پہ ہم کسی دن پھر ڈسکس کریں گے. تو ملک اسحاق نے پھر باغ ڈور سنبھالی ریاض بسرا کے بات. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی سننے میں آیا ہے, میں نے پڑھا بھی ہے کہیں, کہ ریاض بسرا وہ واحد شخصیت تھا کہ جو وقت کے وزیر اعلیٰ کو ان کو جا کے تڑی لگاتا تھا اور باقاعدہ بھیس بدل کے ان کی کھلی کچہری میں ہو کے چلا گیا. یہ دیکھیے, میں نے یہ بات اس لیے نہیں کی کہ میرے پاس اس کی نا کوئی مصدقہ وہ نہیں ہے رپورٹ, کہ کسی مجھے نہ تو یہ کسی انٹیلیجنس ادارے سے اس کی تصدیق ہو سکی. بات یہ ہے, درست ہے, میں بیان کیے دیتا ہوں کہ یہ بیانی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب پہ اس نے اٹیمپٹ بھی کی, ان کے کانوائے پہ اٹیک کیا تھا, کانوائے پہ اٹیک کیا رائیون روڈ پہ, اس کو بریک کیا. وہ بریک کرنے والے بھی طارق کمبو, محمد عمر ورک اینڈ کمپنی, یہ سب لوگ, ٹھیک ہے جی. تو طارق کمبو کا اس حوالے سے وہ جانی دشمن تھا, کیونکہ وہ اس کا حملہ ناکام ہوا. پل کے نیچے اس سیکنڈز کا فرق ہوا, ڈیٹونیٹرز لگائے تھے. اب میں یہاں پہ نا ایک انتہائی امپورٹنٹ چیز آپ کے پلیٹ فارم سے میں بتانا چاہتا ہوں, بہت ضروری ہے, کہ ٹیررسٹ کی موومنٹ کیسے ہوتی ہے, ٹیررسٹ اپنے ایکشن کمپلیٹ کیسے کرتے ہیں, کسی کے علم میں نہیں ہوتا. جو ساتھی ہیں ان کے بھی علم میں نہیں ہوتا. یہ اپنی جو کارروائیاں کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے کیا کرنا ہے. اب یہ جو رائیون روڈ والا معاملہ ہے, اس میں کیا ہوا, اس میں ایک مالی کی ٹوکری استعمال کی گئی, اس میں وہ گینتی, بیلچے, کینچی, یہ سارا کچھ, اور جو وہ لے کے جانے والا تھا اس کے صرف اتنا علم میں تھا کہ میں نے نہر پہ جو پل ہے وہاں پہ یہ سائیکل کھڑی کر دینی ہے. وہاں سے سائیکل کون لے کے جائے گا, یہ وہاں لے جانے والے کے بھی علم میں نہیں ہے, تاکہ چین نہ بن سکے. کہ کوئی ایک اگر دھر لیا جاتا ہے تو باقی نہ پکڑے جائیں. اب آ جاتے ہیں ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کی, وہ جو بات آپ نے بتائی کھلی کچہری والی, وہاں پہ یہ 2 خواتین کے ہمراہ بعض جگہ. اب یہ دیکھیں نا, یہ متنازع کیوں ہے کہ اس کی 2 اسٹیٹمنٹس ڈفرنٹ ہیں. ایک جگہ پہ یہ ہے کہ اس کی ویل چیئر جو تھی وہ 2 خواتین چلا رہی تھیں. ایک جگہ پہ کہ ایک خاتون تھی اور ایک مرد تھا. پھر ایک رپورٹ ہے کہ 2 مرد تھے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی انٹیلیجنس کسی حساس ادارے کی یہ تصدیق شدہ بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک اس کی کارروائیاں ہیں ریاض بسرا کی, تو عین ممکن ہے کہ یہ ہوا ہو, کیونکہ ریاض بسرا یہ چاہتا تھا کہ فوری طور پہ قانون نافذ کروایا جائے. یعنی جو ہمارے آرڈر نکلے میں جہاں دیکھو مار دو وہ ختم کیے جائے, وہ قانون فوری طور پہ آئین میں ترمیم کی جائے اور ملک میں نظام رائج کیا جائے, نافذ کیا جائے, جو جس سیکٹ سے ریاض بسرا تعلق رکھتے تھے. کہ پاکستان تو فری اسٹیٹ ہے نا جی, ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے, ہر مذہب کو آزادی حاصل ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ صرف اور صرف ہمارے سیکٹ سے متعلقہ قوانین بنائے جائے اور اسی پہ عمل درآمد ہو.
تو یہ تھی بنیادی طور پہ. تو یہ وہاں ویل چیئر پہ گئے اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ تصویر میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ تصویر بنوائی, میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ شیک ہینڈ کیا. تو یہ بعد ازاں پھر فون کال کی اور انہوں نے بتایا کہ میں آیا تھا, یہ میں نے آپ کے ساتھ تصویر بھی بنوائی ہے اور میں نے آپ کے ساتھ شیک ہینڈ بھی کیا, اور میں کبھی بھی آپ تک پہنچ سکتا ہوں, اور میں کبھی بھی آپ تک پہنچ سکتا ہوں. اور وہ نتیجتاً جو رائیون روڈ والا حملہ ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ریاض بصرہ اٹیمپٹس کر رہا تھا. اچھا سر, ریاض بصرہ پولیس کی گرفت سے بھاگا بھی ہے اور بڑی چلاکی سے, جیسے آپ نے کہا کہ وہ بجلی کی طرح کونتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایسے بھاگا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, اور بڑی پلاننگ کی تھی اس نے. اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ 1997 میں اشرف مار صاحب کا اس نے قتل کو شہید کیا انہیں, ان کے ڈرائیور کو شہید کر دیا, اور ٹھیک 1 سال بعد گجرانوالہ کے ہی جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب جو کہ مخالف سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے, ان کو غالباً ان کی بیٹی اس فیملی کو بھی شہید کیا, اور ایک کمشنر کو بھی مارا. جی وہ تو ادھر کہیں سرگودا والی سائڈ پہ یا کہاں, ایک وہ ٹینس کھیل رہے تھے, ٹینس کھیلتے, ان کو شہید کیا. اچھا, اسی میں وہ جو واقعہ پیش آیا نا کہ اس کا ہم شکل ریاض بصرہ کا بہاڑی میں وہ مارا گیا, میاں چنو. اب وہ جو فرار والا واقعہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پہلے سے ارینجمنٹس تھے. جو بخشی خانہ ہوتا ہے جہاں پہ ملزمان کو پیشی کے لیے لایا جاتا ہے, وہاں پہ پھر باتھ روم میں, واش روم میں پسٹل رکھا گیا تھا خودکار. اس کا استعمال کرتے ہوئے ریاض بصرہ جو ہے پھر وہ وہاں سے فرار ہوا, اور کوئی اس کو چھو نہیں پایا. یہ اس کی فراری ہے. جو یعنی وہ واش روم کے لیے گیا اور اس کے بعد وہاں پہ پسٹل جو رکھا تھا, پلاننگ کی ہوئی تھی, جی اس نے پسٹل اٹھایا اور پھر لہراتا ہوا, اور وہ لہراتا ہوا نکل گیا. خوف تھا بلا شبہ, جنہیں خوف نہیں تھا وہ جام شہادت نوش کر گئے. تو انجام کیا ہوا ریاض بصرہ؟ انجام یہ ہوا جی کہ 2002 میں پولیس کو اطلاع ملی کہ یہ وہاڑی میں ایک جگہ پہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ موجود ہے. وہاں پہ پھر آمنے سامنے جو ایک مروجہ طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار کے مطابق, تو میری جو ذاتی انفارمیشن ہے اس کے مطابق CTD کی وہ کاروائی ہے جس میں ریاض بصرہ 2002 میں اپنے ساتھیوں سمیت مارا جاتا ہے, لقمہ اجل بن جاتا ہے. اور یوں ریاض بصرہ جو ہے اس کی کہانی ختم ہوتی ہے, اور یہاں سے جنم لیتا ہے ملک اسحاق ایز اے کمانڈر آف لشکر جنگوی. ٹھیک ہے, وہ پھر کسی دن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. ناظرین, آج کا یہ موضوع آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.